اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا آج جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس چیپٹر کا یہ آخری ٹاپک ہے رول آف انسٹیٹیوشن ان اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں، یا دیگر جو انسٹیٹیوٹس ہیں معیشت کے، ملک کے، وہ اس میں کیا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس میں آپ کے انٹرسٹ کی اور آپ کی توجہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ دو طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے اکنامک گروتھ، اور دوسری ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم نے چونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جب ہم، تو ہمیں یہ کنسیپٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامک گروتھ کیا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ بہت سمپل سا ان میں فرق ہے، سمجھنے کے لیے تو بہت ایزی ہے یہ، کہ اکنامک گروتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی معیشت کے جو شعبے ہیں ان کے اندر کوانٹیٹیو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ کی جو ہے یہ پچھلے سال اگر فیکٹریاں 2 تھیں، اس سال آپ کے پاس وہ 4 ہو گئی ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ پچھلے سال جو تھے نمبر آف روڈز جو تھے ان کی جو لینتھ تھی وہ 2000 تھی، اب وہ 4000 کلومیٹر تک چلی گئی ہے، یا آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے پچھلے سال آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور اب وہ جدید آ گئی ہے۔ یہ جو چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اکنامک گروتھ جو ہم اسے کہیں گے۔ جب کوانٹیٹیو چیزوں کو جب ہم میئر کرتے ہیں، کوانٹیٹیولی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انکریز ہو رہی ہیں ہر سال، تو اگر وہ انکریز ہو رہی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اکنامک گروتھ ہے۔ ویئرز جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ میئرز بوتھ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو چینجز ان دا اکانومی۔ مطلب جو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ اکنامک گروتھ کو بھی میئر کرتی ہے۔ اکنامک گروتھ میں ہم کوانٹیٹیو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں چیزوں کو جو ہے وہ میئر کرتی ہے۔ اب کوانٹیٹیو تو ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکلی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوالٹیٹیو میں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں فزیکل چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بٹ اسٹل دے آر پلینگ ویری وائٹل اینڈ میجر اینڈ امپورٹنٹ رول in the development of the economy of a country, of the any area of the world۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا ہے، کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، اور کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بک ریڈنگ سے آج تھوڑا سا سمجھاؤں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ economic development is a wider concept and then economic growth. Economic growth is concerned with just quantitative changes in the economy consequent upon changes in the stock of capital, changes in the stock of labor and changes in natural resources وغیرہ وغیرہ۔ Whereas economic development not only brings quantitative changes but also the qualitative changes in the economy attached with qualitative changes لے کے آتی ہے۔ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کوالٹیٹیو چینجز لے کے آتی ہے، اور وہ کوالٹیٹیو چینجز میں کیا چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں؟ دیٹ از ٹو بی ورتھ لسننگ۔ کیا چیزیں ہیں اس میں؟ وہ سب سے پہلی چیز وہ بتاتا ہے دیٹ از اٹ برنگ سوشل، کلچرل، انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل چینجز ان دا اکانومی۔ سوشل، کلچرل، سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، انسٹیٹیوشنل۔ چینجز۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل، اب وہ ہمیں فزیکلی دکھتی نہیں ہیں۔ سوشل ہو، کلچرل ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، وہ ہمیں فزیکلی کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، بٹ وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے، جو کسی ملک کے حالات ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ سو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کا جو کنسرن ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں، ہم کہیں گے کسی ملک میں ہم جو ہے
جو کنٹریز ہیں لائک اربن کنٹریز ہیں، عربین کنٹریز ہیں، جیسے UAE ہے یا سعودیہ ہے یا قطر ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کنٹریز کو ڈیولپ کنٹریز کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے بیکاز دیر از اے لیک آف سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل تھنگس، جس کی وجہ سے ہم انہیں ڈیولپ کنٹری نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے، ہماری سوسائٹی میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی اگر سعودی عرب جاتا ہے یا UAE جاتا ہے یا وہ قطر جاتا ہے، تو وہ جب بھی کبھی بات ہوگی تو وہ کہے گا جی قطر میں یوں ہو رہا تھا، جی UAE میں یوں ہو رہا تھا، دبئی میں یوں ہو رہا تھا، اور جو ہے سعودی عرب میں یوں ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتانے یا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کے بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں، ویراز ہم انہیں ایڈوانس کنٹری نہیں کہتے، ہم انہیں ڈیولپ کنٹریز نہیں کہتے، دے آر آلسو ڈیولپنگ کنٹریز، بیکاز انہوں نے معیشت کے صرف ایک شعبے میں ترقی کی اور وہ تھا ان کا آئل۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کی اکانومی میں کہیں اور کوئی بڑی تبدیلی یا چینجز نظر نہیں آتی ہیں، اور اسی کی بنا پر انہوں نے یہ ساری ترقی کی ہے، جبکہ اب آنے والے وقت میں ان کو بھی اب مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ ہم اسی وقت کہتے ہیں جب اس میں سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل چینجز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی آئیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ اس ملک میں آ رہی ہے۔ اب اس میں فردر کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اٹ مینس دیٹ ان دا پروسیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ دا سوشل اینڈ کلچرل انسٹیٹیوشن۔ اب سوشل اینڈ کلچرل انسٹیٹیوشن کون کون سے ہوتے ہیں؟ اب ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل اور کلچرل انسٹیٹیوشن، تو سوشل انسٹیٹیوشن میں ہمیں دیکھتے ہیں ابھی کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سوشل لائک ریلیجن، اب اس میں پہلی بات سوشل انسٹیٹیوشن میں اور کلچرل میں سب سے پہلے ریلیجن plays very important role in the atmosphere to become a country a very strong or a very poor in economic. Religion plays very important role, and how it plays a role we will discuss in the next discussions. So اب کیا ہے یہاں پر کہ سوشل اور کلچرل جو چینجز ہیں اس میں بتا رہا ہے آپ کا ریلیجن شامل ہے، فیملی سسٹم آپ کا شامل ہے، بلیوز شامل ہیں، آپ کے کیا نظریات ہیں، خیالات ہیں، آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں، تھنکنگ کیا ہے، نظریات کیا ہیں، play an important role. Therefore, it is to be seen whether social institution play a positive role in economic development or not. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا سوشل انسٹیٹیوٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمارا ریلیجن شامل ہے، اس میں ہمارے بلیف شامل ہیں، اس میں ہمارے فیتھ شامل ہے، اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے، نظریات ہیں وہ شامل ہیں۔ تو سوشل جو ہے وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے ملک کا وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اب یہ سارے ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، یہ ہمارے سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کسی ملک کی جو شکل صورت ہوتی ہے اس کو بناتے ہیں یہ۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں therefore it is to be seen whether the social institutions play a positive role in economic development or not۔ اس پر پروفیسر آرتھر لیوس ایک بہت بڑا اکانومسٹ ہے، ڈیولپمنٹل جو اکنامکس میں اس کا بڑا نام ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ تھیوری آف اکنامک گروتھ میں amongst the conditions of economic growth the attitude of the people towards material gains and rewards and the spirit of experimentation and rationalism also play their role۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، لوگوں کے جو خیالات ہیں، لوگوں کے جو ایڈوانسمنٹ کو قبول کرنے کی جتنی زیادہ جلدی ان کے اندر صلاحیت ہے، لوگ جتنے لاجیکلی چیزوں کو سمجھتے ہیں، لوگ جتنا پریکٹیکل ہوتے ہیں، لوگ جتنا جلدی جو ہے وہ اپنے جو ان کی نظریات ہیں اور خیالات ہیں اس کے اندر جتنے زیادہ ریشنل ہوتے ہیں، ریشنل مین کہ وہ عقلانہ اور جو ہے لاجیکلی چیزوں کو عقل کے تقاضوں پہ پرکھ کر ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اس ملک کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ سو economic growth is likely to be stimulated in those economies where people do not have aesthetic attitude towards life and believes in increase the productivity of material goods either for the sake of growth is accelerated by either for the sake of their enjoyment or for social prestige and standing. Similarly, economic growth is accelerated by new development in technologies and scientific discoveries that are made possible by a spirit of experimentation which is rooted in human reason. Economic growth is also governed by the growth of impersonal relationship, which is necessary to enable the people to carry on business activity with other people without any regard of kinship, nationality or belief. بتایا جا رہا ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی وقت ہی اس ملک میں ٹیک پلیس ہوگی، واقع ہوگی کہ جب اس ملک کے لوگوں کے رویے، ان کے بلیف، ان کے نظریات جو ہیں وہ کنزرویٹو نہ ہوں، وہ محدود نہ ہوں، ان کے اندر اتنی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے
کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اپنے جو سوسائٹی ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اس کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور قطع نظر اس بات کی کہ کوئی بندہ کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس کاسٹ کا ہے، وہ ان کے ساتھ کاروبار، لین دین اور ان سے سیکھنا سکھانے کے عمل کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ اس میں اب جو امپورٹنٹ ہمارا ایک فیکٹر ہے وہ ہے ریلیجن۔ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ریلیجن اکنامک ڈیولپمنٹ لے کے آتا ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریلیجن کو چینج کرتی ہے۔ دو سوال ہے ہمارے پاس، کیا اکنامک ڈیولپمنٹ ریلیجن کو چینج کرتی ہے یا ریلیجن اکنامک ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے؟ تو دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں، کیسے ہیں وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اٹ از کامنلی بلیوڈ دیٹ دا ریلیجیس بلیف اینڈ تھنکنگ ابسٹریکٹ اینڈ ہینڈل اکنامک ڈیولپمنٹ۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھا گیا ہے، بلکہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، دیگر دنیا کے ممالک میں بھی، کہ جب وہاں پر جو مذہبی نظریات بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جو مذہبی آؤٹ لک رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کا انفلوئنس آبادی پر، ان پڑھ لوگوں پر، جاہل لوگوں پر زیادہ ہے، تو وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے اندر اڈاپٹیشن کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے نظریات کے ذریعے سے ان کے اندر وہ ختم کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ چینجز یا تبدیلیوں کو، جس کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر بھی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگانی میں۔ مطلب یہ کہ نئی تبدیلیوں سے ڈرنا اور پچھلی جو اپنی آپ کے آباء و اجداد کے جو طریقہ خیالات ہیں کاروبار اور بزنس کے، یا کوئی بھی ہم تھاٹس اور تھنکنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں، اس پر اڑے رہنا۔ جب تک کسی قوم کے اندر یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے، یہ جو تذبذب کی حالات ہیں، جب تک یہ اس قوم میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ ہم اپنی مثال لے سکتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے نہ ویسٹرن ہوئے، نہ پوری طرح سے ہم مسلم ہوئے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ رول آف ریلیجن جو ہے، اب اس میں آپ کرسچینٹی کی طرف آ جائیں، آپ بدھزم کی طرف آ جائیں، آپ ہندوازم کی طرف آ جائیں، تو یہ ایسے مذاہب ہیں جو کہ جن کے جب ان کے انفلوئنس کا ٹائم تھا، یا جب ان کے انفلوئنس جن ممالک میں موجود ہے، وہاں پر لوگوں کو اس قدر جو تھا وہ ہیپناٹائز کر لیا گیا تھا مذہبی لحاظ سے۔ جیسے ہندوازم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی کاسٹ کے، جو ہائی کاسٹ کے جو لوگ تھے، قرآن جو ان کی وہ وید ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، وہ اگر کوئی لو کاسٹ کا بندہ سن لیتا تھا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر علم کے دروازے جو تھے وہ بند کیے ہوئے تھے۔ فیوڈلزم کی ہم بات کر لیں تو وہاں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ چند لوگوں کے پاس اتنے لاکھوں مربع ایکڑ زمین ہے جس پر وہ قابض ہو کر کئی ہزار لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں پر اپنا اثر رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ وہ ان کے لیے جو ترقی کے جو ذرائع ہیں، جو آگے بڑھنے کے ذرائع ہیں، انہوں نے وہ فائنانشل جو ان کی شہر ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے ان کے لیے وہ بند کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات کا ایشو ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ریلیجن میں جو ہے وہ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے وہ آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ As Lewis says, particularly our religious discourage the desire for material goods. This is especially true as far as the dogmatic beliefs given by Christianity, Hinduism and Buddhism are concerned. But as far as Islam is concerned, it is not so. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن، اسلام جو ہے یہ ایک دین فطرت ہے، اس کے اندر اس کے جو بھی احکامات ہیں، اس کی جو بھی نظریات ہیں، اس کے جو بھی خیالات ہیں، اس کے اندر جو بھی عبادات ہیں، اس کے اندر جتنے بھی جو ہے احکامات ہیں، وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے اسلام میں کہ جو ہماری فطرت سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو، جو ہمارے خیالات نظریات سے یا جو انسانی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہ کرتی ہو، ملتی نہ ہو۔ کیوں؟ اسلام جو ہے ایک لاجیکلی چیزوں کو اس نے پیش کیا ہے، دلائل کے ساتھ۔ یہ پہلی دفعہ مطلب یہ اسلام مذہب میں یہ بھی بات موجود ہے کہ باقی بھی الہامی مذاہب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن اب وہ چونکہ اپنے اصل حالت میں نہیں ہے تو ہم اسلامی کی بات کریں گے۔ تو اسلام میں کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی بلیف ہے، کوئی بھی تھنکنگ ہے، کوئی بھی سوچ ہے، تو اس کے اگینسٹ آرگومنٹس دیے گئے ہیں، پہلے سمجھایا گیا طریقے سے۔ تو آپ سمپل مثال لے لیں کہ کیسے مطلب اگر ایک خدا کی جگہ دو خدا ہوتے تو کیا یہ نظام دنیا یا نظام کائنات چل سکتا تھا؟ اب یہ لاجیکلی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امپاسبل تھا۔
تو یہی چیز جو ہے ہمیں اسلام نے بھی دنیا اور دین دونوں کو ایکوائر کرنے کی، حاصل کرنے کی، اسٹرگل اس کو کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اچھا اب دنیا اچھی کیسی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے دنیا اچھی کیسی ہوگی؟ کیا ہم صرف، آپ کا خیال ہے ہم صرف نماز پڑھتے رہیں گے تو کیا ہمارے پاس، اور بغیر کوئی اسٹرگل اور محنت کیے کیا ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کے جو ہے وہ چیزیں جو محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں کیا وہ ہمیں مل جائیں گی؟ ہم اس بات کو سوچ لیں جو ہمارے نصیب میں ہمیں مل جائے گا، اور اس نظریے کو ہم جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کریں، یہ اس بات کو، اس کو نہ سمجھیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس جو ہے وہ خزانے دنیا کے یا ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، زمینیں، جائیداد، پراپرٹی، کیا وہ ہمیں ایسے مل سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے، جیسے آپ جو جمعہ کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے، جمعے کی اذان دی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آپ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، اور جب نماز پڑھ چکو تو فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں معاملات جو ہیں ان کو چلا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں جو ہے اس چیز کی پابندی ضرور ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ وے سے یا آپ غلط طریقے سے دولت جو ہے وہ حاصل کریں گے تو اس پر جو ہے وہ رولز بنے ہوئے ہیں، اس پر قانون بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حدود جاری ہو جاتی ہیں۔ سود کے بارے میں آپ دیکھ لیں، چوری کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اسمگلنگ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اس طرح کے معاملہ جو کہ کنٹراڈکٹ ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، جس میں دوسرے انسانوں کا نقصان ہو، تو اس میں اسلام کی طرف سے جو ہے وہ بہت سخت قسم کی جو ہے وہ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رزق کمانے کے ذرائع ہیں ان کو بھی واسط کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ وہ انسان کے لیے بنائی۔ اس میں بسنے والی، اس میں پیدا ہونے والی ہر چیز وہ کس کے فائدے کے لیے؟ وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں انسان نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے، ان کو دریافت کیا ہے، تو آج وہ ہم دیکھ لیں کہ ہم زمین سے گیس اور پانی اور جو ہے آئل جو ہے ایسی نعمتیں ہم اس سے انجوائے کر رہے ہیں، اور سمندروں پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، اور ہواؤں میں ہمارے ایروپلین چل رہے ہیں۔ تو کیسے ہم نے ڈسکور کیا؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے یہ چیزیں ڈسکور کی ہیں۔ آج ہم جو ہے اتنا ڈیولپ یا ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، ہر ایک سہولت ہمارے پاس زندگی کی موجود ہے، جبکہ آج سے 100 سال پہلے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو اس کی لمیٹڈ جو قدرت ہے اس کو استعمال میں لا کر اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکوائر کرے، حاصل کرے، اور ان کو استعمال میں لے کے آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ ایکسٹرا ویگنٹ نہ ہوں، مطلب کیا ہے کہ آپ فضول خرچ نہ بنیں۔ آج یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ میں اڑا دیں، نہیں، بلکہ حکم دیا گیا کہ آپ چیریٹی کریں۔ قرآن پاک میں حکم آیا، اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اس میں تمہارے کمزوروں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ کمزور کون ہے؟ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اور قریبی عزیز رشتہ دار ہیں۔ یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کا حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ جب بھی خیرات کرنے کی باری آتی ہے، جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، تو پہلا حکم کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ خرچ کریں۔ تو ریلیجن جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنے ریلیجن کو اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ آ سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرا کرتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ پراسپیرٹی تھی، لوگوں کے اندر خودداری تھی، لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ہم زکوٰۃ کے لیے ہم محنت کریں گے، ہم جو ہے حق حلال جو ہے وہ کمائیں گے، محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ہماری جو ہے یہ زمین آدھی آپ لے لو، آدھی میں لے لیتا ہوں، تو وہ کہا کرتے تھے، مہاجرین کہا کرتے تھے صحابہ کو، اس کو جو ہے مدینہ والوں کو، کہ انصاریوں کو، کہ بھئی ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ۔
تو یہ خودداری جب جس قوم میں آتی ہے تو وہ مضبوط عزائم بھی ان کے ہوتے ہیں, ان کے ارادے بھی پختہ ہوتے ہیں, اور وہ کامیابی بھی حاصل کرتی ہے, اور آپ نے پوری دنیا نے یہ دیکھا بھی ہے. تو ریلیجن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس حوالے سے. اسلام اپروچز ٹورڈ لائف از اے بیلنس ون, کیونکہ اسلام جو ہے وہ توازنی زندگی کو گزارنے کا, جیسے میں آپ کو بتا چکا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اچھی ہوگی کب دنیا اچھی ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس دنیاوی زندگی کی جو بھی آپ کی ذات کو ضرورت ہے چیزیں, وہ آپ کو جو ہے اس درجے میں مل جائیں کہ آپ جو ہے ان کو اچھے طریقے سے استعمال میں لے کے آ سکیں, اور آپ اس کے لیے کسی کو بھی جواب دہ نہ ہوں. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مطلب ایک وہ ہے. تو اس کے بعد آرتھر لیوس کا ایک اور بھی ہے, وہ کہتا ہے موسٹ آف دا ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ان دا ورلڈ ٹک پلیس بیکاز آف دا ریزن دیٹ وٹ سو ایور از ان دا ورلڈ از فار دا ایز اینڈ کمفرٹس آف مین کائنڈ اینڈ دے شوڈ بی براٹ ان ٹو یوز فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگس. یہ میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا. آن دا بیسس آف سچ فلاسفی اسلام از نو وے اگینسٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. جب تک ہم اسلام کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اس بات کو انکریج کرتا ہے, اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ حلال اور جائز طریقے سے کوئی بھی آپ کاروبار اور بزنس سٹارٹ کریں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں, روزی کمائی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرتے جائیں. تو آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا امپورٹ نہیں کر سکتے, یا آپ کو کاروبار اور بزنس نہیں کر سکتے, حلال اور جائز. آگے ہم آتے ہیں. دا ریلیجن آر ریلیجیس ٹینڈنسیز وچ بیکم این آبسٹیکل ان دا وے آف ڈیفیوژن آف نالج امنگس its followers, they may lead to create stagnation and they will kill the spirit of inquiry and reasoning. مطلب وہ سوسائٹیاں یا وہ معاشرے جہاں پر ریلیجن اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا ہپنوٹائز کر رکھا ہے, وہاں پر لوگ جو ہیں ان کے اندر ریزننگ اور آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ, کرسچینٹی میں یہی ہوا کہ جب وہاں پر مذہب نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اس پر جو غریب لوگ تھے ان کا استحصال کیا. کس کے کہنے پر؟ امیروں کے کہنے پر. جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے وہ جب وہ اپنے مطلب کی کوئی بھی بات دیکھتے تھے تو وہ ان کو کہہ دیتے تھے, ان کو اس وقت کے پادریوں کو, اور وہ اپنی جو تھے اسی کی تعویلات اس طرح کی کر کے ان لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ بھی خدا کا حکم ہے, یہ بھی خدا کا حکم ہے. اور اس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھوک پڑی ان کو اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملات خرابی کی جانب جا رہے ہیں اور ہم ہمیشہ اس طرح چکی میں پستے رہیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ اب یہ وہ چیز ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ریلیجیس چینج لے کے آئی یورپین کنٹریز میں. وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ریلیجیس چینج لے کے آئی, ریلیجن وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں لے کے آیا. For instance, Hinduism is such a religion which is of the view that the acquired knowledge is the exclusive concern and property of the people belonging to superior caste. جیسا میں بتا چکا کہ وہاں پر جو برہمن ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے, جو انہوں نے کرنا ہے, سیکھنا ہے, باقیوں کا کوئی وہ اس میں رول پلے نہیں ہوگا, کوئی اس کو نہیں سیکھ سکتا ہے. اسلام believes in experiments, reasoning, discoveries, rationality and precision. اسلام does not preach for blind faith. اندھی تقلید کی اسلام حکم نہیں دیتا, اندھی تقلید کی اسلام حکم نہیں دیتا. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کو کسی نے کوئی بات بتا دی, انتھینٹک سورس سے اس کے پاس آئی, اور آپ نے اس کو من و ان مان کے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے, تو اس میں قصور اس کا نہیں ہے جس نے آپ کو بتائی ہے وہ بات, اس میں قصور آپ کا ہے کہ آپ تحقیق کرنے کی بجائے, آپ اس بات کو جو ہے اس کو دیکھنے کی بجائے آپ نے اس کو ویسے کا من و ان مان لیا. اور یہی ہمارے 90% مسائل کی وجہ ہے. سوشل میڈیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں, اس طرح کہہ کے چیزوں کو بتا دیتے ہیں کہ جن پر ہم یقین کر لیتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ 90% جو سوشل میڈیا اس پہ جھوٹ ہی چلتا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو, اس طرح کی چیزوں کو سننے کے بعد ان پہ تحقیق کریں, تحقیق کرنے کے بعد ان پہ عمل کریں. دیر از نو ایشو. تو ہم نے اپنے خیالات اور نظریات کو اگر بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ اور خیالات کو ڈیولپ کریں کہ ہم نے خود سے چیزوں کے بارے میں جو بھی ہمیں کوئی معلومات ملتی ہے اس کی پہلے اتھینٹسٹی دیکھیں, اور اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں یا اس پر عمل کریں. It creates faith and beliefs through argumentation. To acquire knowledge is the right of each young and old, each man and women. Is the main assertion of Islam. It means that Islam is no way is against the acquiring the knowledge, skill, expertise and education. اسلام جو ہے وہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے, جو رول آف ریلیجن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اسلام جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا بہت اہم رول پلے کرتا ہے. As Lewis is one of the opinion that those religion and religious beliefs which believe in material values, work, production and productivity, investment principles in trading relations, experiments,
equality of opportunities and making of expenditure become helpful for economic growth, while those religions which is contradict such all do not provide a suitable atmosphere for economic development. مطلب وہ ریلیجن جو اس طرح کی چیزوں کو انکریج کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کو انکریج کرتے ہیں، میٹیریل چیزوں کو حاصل کرنے کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں، پروڈکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی انویسٹمنٹ کو انکریج کرتے ہیں اور اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن دیتے ہیں، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہوتی ہے. We discuss above the role of religion, especially Islam, in economic development. Now we see whether it is economic change which led to create religious changes or the religious changes brought economic changes. میں نے پہلے ڈسکس کر لیا اس پوائنٹ کو. If we analyze the circumstances of Europe and USA, we find that religious belief changed due to economic changes. But in case of Islam, it is totally opposite. So the same story is available in the countries like Pakistan, where the true spirit of Islam is no more available. Islam has been grafted with Hinduism. The so-called peers and religious leaders have promoted the sectarianism, ethnic rights and fanatic attitudes which are anti-developmental. مطلب ہم تو اسلام کے ماننے والے، ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا نبی اور پیغمبر اور خاتم النبیین ماننے والے ہیں. تو پھر ہمارے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ ہم اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کر پائے، جبکہ اسلام تو ڈیولپمنٹ کے حق میں ہے، اسلام تو یہ چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا کہ ایسے چند لوگ جن کے ایسے اندھے فالورز ہیں جو ان کی باتوں پہ من و یقین کر کے اپنے اندر کی جو خواہشات ہیں، جو آگے بڑھنے کی جو ان کے اندر جو تمنائیں ہیں، وہ ان کو دبا دیتے ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ لگ جاتے ہیں. But it has also been observed that economic development has certain drawbacks also. The ruthless craze for economic development has led to distort the religious beliefs, spiritual views. مطلب یہ بھی ایک اس کا ایک ڈرا بیک موجود ہے کہ جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ میٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا لوگوں میں، اور اس سے ریلیجیس بلیف آپ کے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد اسپریچول ویوز آپ کے خراب ہو گئے. دا بلیوز ان گاڈ وہ شیٹرڈ ہو گیا. اینڈ دا لائف آفٹر ڈیتھ وہ بھی ہمارے اندر اس کا کنسیپٹ خوف اور ڈر جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں وہ بھی ذہن سے نکل گیا. دا کریز ٹو گیٹ مور اینڈ مور مٹیریل پرسیوز اینڈ گینز ہیز پروموٹیڈ میٹیریلزم, selfishness, hostilities. Consequently, the individual as well as nations are slaughtering the religious tendencies and spiritualism. مطلب بدقسمتی سے پھر اس بھاگ دوڑ میں جو اتنے زیادہ وہ انڈلج ہوئے، اتنے زیادہ اس میں پڑ گئے، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، وہ جو جیسے پہلے والی جیسے بعد والی آیت ہے، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کمی بیشی معاف کرے، تو اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو یہ دنیا کی خواہش کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا دے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا دے دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ وہ لوگ جو دنیاوی منفعت اور فائدے کے لیے جو ہے غلط اور ٹھیک کا بھی فرق بھول کر وہ اس قدر اس میں مگن ہوئے کہ خوف خدا اور ڈر ان کے اندر سے ختم ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں earlier we told that economic changes brought religious changes, but it may also happen that the religious could provide a basis for economic growth. Each religion of the world believe in truthfulness, honesty, human rights, wages equal to work and productivity, discouragement of unethical and unsocial activities like unequal income distribution, black marketing, hoarding and concentration of wealth in a few hands. اب ریلیجن جو ہے وہ کس چیز کی پرچار کرتے ہیں؟ ریلیجن پرچار کرتے ہیں ایکویلٹی کی، ریلیجن پرچار کرتے ہیں کائنڈنس کی، ریلیجن پرچار کرتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز آپ کو دیے ہیں ان کو امانتاً استعمال کریں اور اس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں. ریلیجن جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، جبکہ ریلیجن جو ہیں وہ ان ایکول انکم اور ڈسٹریبیوشن کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ہورڈنگ آف منی آن ون پلیس، ایک چند لوگوں کے ہاتھوں میں رقم کا جو ہے وہ رک جانا، کنٹرول لینا، اس کو اسلام یا مذاہب جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں. Therefore, if the religion leader preach for such all and the society is made adherent to the religious saying given by the God, the religion can play an important role in economic development. Such all will have a social and mental revolution in the economic lives of the people. مطلب جو مورل ویلیوز جو کسی بھی ریلیجن نے دی ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے اپلائی کر دیا جائے تو کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی میں اس کو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے اور معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. سو اسٹوڈنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اٹ مینس دیٹ دا ریلیجن اینڈ ریلیجیس فیتھ کین پلے اے پازیٹیو رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری پرووائڈیڈ اٹ از امپلیمنٹڈ ان اٹس ٹرو سینس اینڈ ریلیجیس ڈکٹیٹس آر ناٹ مس انٹرپریٹڈ. مطلب اگر اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی جو بھی اس کی ٹرو جو نظریات اور خیالات اگر ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا جائے اور ان کو امپلیمنٹ کرایا جائے ان کے ریلیجیس لیڈرز کے تھرو, تو اس کے بہت زیادہ اچھے ایفیکٹ آئیں گے اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اسٹوڈنٹ یہ ایک پارٹ تھا جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا. اب اس کا دوسرا پارٹ جو ہے رول آف فیملی ان اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.